السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں آپ کو اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے کڈنی سٹونز ہومیوپیتھک ریمیڈیز، یعنی کڈنی سٹون کے لیے جو ہومیوپیتھک ریمیڈیز ہیں وہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی ایک ویڈیو میں جو کڈنی سٹونز ہیں ان کی اقسام، ان کے کازز وغیرہ جو وہ بتا چکا ہوں۔ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس سٹونز کے لیے ریمیڈیز کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے کینسرس، کہ پیشاب میں شدید جلن ہو اور تھوڑا تھوڑا پیشاب خارج ہو، تو آپ اس میں کینسرس جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر سرسپریلا جو ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ مثانہ میں پتھری ہو، پیشاب کے ختم ہونے پر شدید درد ہو اور ساتھ میں خون بھی آ رہا ہو، تو سرسپریلا جو ہے وہ اچھی میڈیسن ہے۔ پھر بیربرس ویلگیرس ہے، یہ لیفٹ سائڈ والی جو ہے کڈنی کو زیادہ متاثر کرتی ہے، لیفٹ سائڈڈ میڈیسن ہے۔ جب لیفٹ کڈنی میں سٹون ہو یا مریض پیشاب کرنے کے بعد محسوس کرے کہ ابھی اس کا پیشاب یوریتھرا میں باقی ہے، پوری طرح خارج نہیں ہوا، یا پھر اس کو ببلنگ سینسیشن جو ہے کڈنی میں فیل ہو، تو اس میں بیربرس ویلگیرس جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ ہائیڈرنجیا ہے، جب پیشاب کی نالی جو میں پتھری ہو اور پتھری کو توڑنے کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ساتھ میں پیشاب کے وائٹ ڈپازٹس بھی آتے ہوں، تو ہائیڈرنجیا جو ہے اس صورتحال میں اچھا کام کرتی ہے۔ پھر بینزوئک ایسڈ ہے، جب پیشاب سرخی رنگ کا ہو اور سخت بدبودار ہو، کبھی پیشاب گاڑھا ہو سکتا ہے اور کبھی جو ہے پانی کی طرح سفید بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے بینزوئک ایسڈ جو ہے وہ اس ہوتا ہے۔ پھر ارجنٹم نائٹیکم ہے، نیفریلجیا ڈیو ٹو دی کڈنی کنجیشن، یعنی مثانہ کے بیک پر بھی جب پین ہو رہی ہو، بالکل مثانہ کے پیچھے، پیشاب جو ہے ڈارک رنگ کا ہو، خون ملا ہوا ہو اور یورک ایسڈ کی فارمیشن ہو، یعنی یورک ایسڈ اس میں خارج ہو رہا ہے پیشاب میں، تو یہ دیکھنے والی بات ہے۔ چہرہ جو ہے خشکی ہو سکتا ہے اور گہرے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت یوریتھرا میں، پیشاب والی نالی میں جو ہے وہ سویلنگ محسوس ہو اور جلن محسوس ہو، تو اس میں جو ہے ارجنٹم نائٹیکم جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر بیلاڈونا ہے، جب درد بہت زیادہ اور تیز ہو اور پتھریاں بھی ہو، تو پیشاب کرتے وقت درد اور برڈن فیل ہو، محسوس ہو جیسے کہ مریض بے چین ہو، بخار بھی ہو سکتا ہے، یہ جب علامات ہو، ریڈنس بھی ہو، یہ چیزیں جو ہے بیلاڈونا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لائکوپوڈیم ہے، یہ دائیں طرف کی میڈیسن ہے، دائیں گردے کو متاثر کرتی ہے، درد ہو دائیں گردے میں اور پتھریاں بھی ہو تو لائکوپوڈیم بھی ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پھر کالوسینس ایک ہے، جب پیشاب کرتے وقت شدید جلن بھی ہو، درد بھی ہو پورے پیٹ میں، ایسا درد جو دورہ ہونے پر مجبور کرے، یعنی مریض جب اپنے پیٹ کو دبائے یا پیٹ کے بال دورہ ہو تو اس کو جو آرام فیل ہو، آرام محسوس کرے، تو ایسی صورتحال میں کالوسینس جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ پیشاب جو ہے اس میں بدبودار بھی ہو سکتا ہے، مقدار میں کم بھی ہو سکتا ہے اور بار بار بھی آ سکتا ہے۔ شکریہ۔ ویسے تو ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے ریمیڈیز بہت زیادہ ہیں اس پتھریوں کے حوالے سے، لیکن میں چند ایک جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ علامات کے حساب سے جو بھی دوائی بنتی ہے وہ اس کو انشاءاللہ مریض کو شفا یاب کرتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن سیلف میڈیکیشن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، ہمیشہ ادویات جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔